تو جناب آج کے ولاگ کی شروعات میں کرنے جا رہی ہوں دال چاول سے، جو کہ میں نے ایک دن پہلے بنائے تھے اور بچ گئے تھے، جنہیں میں نے فریج میں کوکر میں ہی دال اور چاول دونوں ڈال کر رکھ لیے تھے۔ دوسرے دن جو ہے نا مجھے کم لگے تو میں نے 1 کپ کھچڑی کے چاول لیے، انہیں بھگو لیا، اس میں ایڈ کر کے اور کوکر کی 1 سے 2 سیٹیاں دے دی۔ بہت ہی زبردست کھچڑی بن کر تیار تھی اور ہم نے اللہ کا شکر ادا کر کے کھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ ہوپ کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا شروع میں ہی آپ لوگوں کو میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھر کے کھانوں کو ری یوز کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اپنے بجٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے، مینٹین کرتے ہوئے پورا مہینہ گزار سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم ہاؤس وائف جو ہیں شروع میں تو بہت ایزیلی دن گزر جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی مہینے کا آخر آتا ہے، پہلی آنی شروع ہوتی ہے، ہمارے حال جو ہے نا وہ بدحالی میں بدل جاتے ہیں۔ کیوں اتنا بھی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو پراپر 2-3 وقت کا کھانا یا پراپر اور خرچے ہو سکیں۔ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا جو ہے نا وہ ہاؤس وائف کو کرنا پڑتا ہے۔ کن حالات میں کرنا پڑتا ہے؟ جب ہم لوگ ذرا سی لاپرواہی جو ہے نا مہینے کے بیچ میں زیادہ ایکسٹرا خرچے کر لیتے ہیں یا فضول خرچیاں کر لیتے ہیں، جو چیز ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ اٹھا کے لے آتے ہیں اور گھر میں سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ چیز تو ایک جگہ پڑی رہ جاتی ہے۔ لیکن دیکھیے انسان کا جو پیٹ ہے نا، میں کہتی ہوں وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک غریب بندہ جو ہے نا وہ اگر ایک تھیلی لگا رہا ہے 500-600 کی اور صرف آٹے کی بوری ہی 3-4 ہزار روپے کی ہے، تو میرے خیال سے اس کا پیٹ جو ہے نا وہ اسے ذلیل کر رہا ہے۔ پیٹ وہ چیز ہے نا، آپ کو کپڑا تو اس چیز ہے کہ ہم کپڑا لیتے ہیں 2-3 سال پہن کے اس کو یوز کریں، 2-3 سال 10 سال ہم جتنا جس حساب سے کریں، لیکن پیسہ اور کھانا ایسی چیز ہے نا جو آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، آتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے پیٹ کی بھوک کو مٹانے کے لیے پیسہ کمانا پڑتا ہے، اس کے لیے کھانا بنانا پڑتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پیٹ ہمیں ذلیل اور رسوا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ پیٹ آپ کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، آپ کا مہینہ آرام اور سکون سے گزر جائے، تو آج ایسی آپ کے ساتھ ٹپس جو ہے نا شیئر کروں گی کہ اگر آپ نے اپنائی وہ عادتیں اپنائی تو بلیو می آپ کا مہینہ بہت سکون سے گزرے گا، بہت خوشی آرام سے آپ کا مہینہ گزر جائے گا۔ اور جب لاسٹ ویک ہوگا، 10 ڈیز جو مہینے کے رہ جاتے ہیں جس میں ہم ہاؤس وائف زیادہ پریشان ہوتی ہیں، وہ آپ کے بہت سکون کی۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے ہماری عادت ہوتی ہے نارمل، دیکھیے آپ نے ویڈیو میں دیکھا میں نے قورمہ بنایا، ہمارے گھر میں دعوت تھی اور جو ہے نا مجھے پیسے دیے انہوں نے دعوت میں کہ آپ یہ لیں، اپنا خرچ سارا سودا انہوں نے دیا کہ آپ بنا کے ہمیں دیں، تو میں نے ان کے لیے بہت زبردست قورمہ بنایا۔ تو اچھا اس قورمے میں جو میرے حصے میں قورمہ آیا، بظاہر بہت زیادہ بچ بھی گیا تھا، تو میں نے اس قورمے کو سنبھال لیا، اسے میں نے ویسٹ نہیں کیا۔ اب کیا ہوا کہ ایک وقت ہم نے قورمے کی 1 پلیٹ نکالی کھا لی، دوسرے وقت کیا کیا میں نے جو ہے نا چاول بھگو لیے 2 کپ چاول بھگو لیے، اور بہت ہی زبردست کھٹا دہی اور ٹماٹر میں مسالہ بنا کے بریانی تھوڑا سا آپ دیکھیں گے سارا پروسیجر، اور پھر اس میں وہی قورمہ ایڈ کر کے اپنی بریانی کو دم دے دیا، اور بلیو می بہت ہی زبردست مزیدار بریانی جو ہے نا وہ بن کے تیار ہو چکی تھی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں نا، جیسے میں نے کھچڑی بنائی، جیسے میں نے بریانی بنائی، یہی وہ ٹپس ہیں جو میں اپنی زندگی میں لگاتی ہوں، اپناتی ہوں عادتوں کو، تو کیا ہوتا ہے کہ میری زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب ایک وقت جو ہے نا میں نے بچا ہوا قورمہ کھا لیا، دوسرے وقت اسی قورمے سے بریانی بنا لی، تو 1 دن کا راشن میرا بچ گیا۔ اسی طریقے سے آپ کر سکتے ہیں، کوشش کریں کہ صبح اگر آپ نے ناشتہ ہیوی کر لیا ہے، دوپہر میں آپ نے کھانا ہلکے سے ہلکا کھانا ہے۔ دیکھیے کم بولنا، کم کھانا بھی تو عبادت ہے نا، تو آپ نے کم کھانا ہے، کیا کرنا ہے آپ ہلکی سی کڑی بنا لیں یا 1 کپ دال لے کے بھگو کے بنائیں، کوشش کریں ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ کھانا بنائیں۔ اب آپ گھر میں 2 سے 3 بندے ہیں اور آپ بنا رہی ہیں 7 سے 8 بندوں کا کھانا، جو کہ آپ بعد میں پھر کھایا بھی نہیں جاتا، تو کوشش کریں آپ اتنا بنائیں جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنا آپ کھا سکتی ہیں، اور اگر آپ نہیں کھا سکتے زیادہ تو آپ زیادہ نہ بنائیں۔ پلیز فوڈ کو ویسٹ نہ کریں۔ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں ایک وقت کا ملتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ملتا۔ الحمدللہ ہم تو بہت اچھے حالوں میں ہیں، ہم تو 2 وقت الگ الگ پائے کھاتے ہیں۔ میری نارملی یہی عادت ہوتی ہے کہ میں صبح ناشتے میں چائے پراٹھا کھا لیتی ہوں، دوپہر میں جو ہے نا میں ہلکا پھلکا بناتی ہوں، یا کڑی بنا لی، یا دال چاول بنا لیے، یا خالی دال بنا لی، روٹیاں بنا لی، اور جب کوشش کرنی ہے، اچھا بہت سارے گھروں میں نے یہ دیکھا ہے
کہ کیا کرتے ہیں کہ روٹی جو ہے نا تندور سے آ رہی ہوتی ہے. یہ آپ نے یہ جو ہے نا یہ بے برکتی والی عادتیں اپنے گھر سے نکالنی ہے. اور اپنے گھر میں برکت چاہتی ہیں، اپنے گھر میں آپ چاہتی ہیں کہ میرے گھر میں برکت ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، میرے رزق میں برکت ہو، تو باہر کا کھانا اپنے گھر میں آپ ناٹ الاؤڈ کرتے ہیں. کبھی کبھی تو ٹھیک ہے، لیکن روزانہ اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ میں باہر سے منگوا لیں یہ منگوا لیں وہ، تو وہ فضول خرچی ہے. اس سے بجٹ جو ہے نا وہ آپ کا بالکل بگڑ کے رہ جائے گا. اور جب وہ تو آپ کا ٹائم عیاشی میں مزے میں گزر جائے گا، وہ کھانا بھی آپ کا ہضم ہو جائے گا، لیکن وہ جو آپ کے پیسوں میں فضول خرچی ہو جائے گی نا، وہ فضول خرچی آپ کو لاسٹ میں مہینے کی لاسٹ میں بہت زیادہ پریشان کرے گی. ایون کہ آپ لوگوں سے قرضے پہ راشن لینا یا کسی سے قرضے میں پیسے لے کے راشن ڈلانے میں مجبور نہ ہو. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ نے جو ہے نا اس عادت کو اپنانا ہے کہ آپ نے مہینے کی شروع میں، یہ نہیں کہ آپ کی تنخواہ آئی آپ نے راشن ڈلوا لیا، نہیں، آپ کی تنخواہ جتنی بھی ہے، میں کوئی آپ کو اس کا حساب نہیں بتا رہی نا، جتنی بھی ہے آپ نے اس کا تیسرا حصہ چھپا لیا. تیسرا حصہ مطلب اگر آپ کی تنخواہ 30,000 روپے ہے تو آپ نے 10,000 روپے بالکل ہی اپنے سائڈ پہ رکھ دینا، بھول جانا ہے، بالکل اسے بھول جانا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یا ایٹ لیسٹ 5,000 روپے تو ضرور آپ رکھیں. اب اپنی ضروریات کے حساب سے جو ہے نا آپ اپنا بجٹ مینٹین کریں گی. ٹھیک ہے، میرا کام ہے میں آپ کو سمجھاؤں، آپ کا کام ہے آپ عمل کریں یا نہ کریں. تو آپ نے تیسرا حصہ جو ہے نا وہ اپنے پیمنٹ کا سائڈ پہ کر لیا ہے، اور جو 20,000 روپے سے آپ کا بچ گئے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے راشن سارے مہینے کا اکٹھا منگوا لینا ہے. کچھ پیسے آپ نے رکھ لینے ہیں جو کہ دودھ دہی تھوڑا بہت جو منگوانا ہوتا ہے، یہی دودھ دہی ہوتا ہے جو انسان منگاتا. نارملی سودا گھر میں ہو تو میرے خیال سے کوئی ایسی ایکسٹرا چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں، سبزی فروٹ کی اپنی ذمہ داری اپنے شوہر پہ آپ ڈالیں کہ پیمنٹ کے علاوہ جو آپ کے پاس جیب خرچ ہوگی آپ اس سے لے کر آئیں گے، کیونکہ بل بھی ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ ضروریات جو ہے نا وہ آج کل کی ہوگی، اتنی یقین کریں مہنگائی ہو گئی. میں کہتی ہوں غریب کا تو گزارا ہی نہیں رہا. بس وہی بات ہے کہ غریب تو کہتا ہے کہ میں مر جاؤں. تو بس کوشش کریں اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے پڑوس میں، آپ کے گھر میں، آپ ان کی ہیلپ کریں. سب مل جل کر چلیں. لیکن جو برکت اللہ نے مل کر کھانے میں رکھی ہے نا وہ برکت الگ کھانے میں نہیں رکھی. لیکن وہی بات ہے کہ وہی پھر ہر کسی کے اپنے اپنے گھر کے مسائل اپنے پر یہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. جو آپ سے نیچے ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں. انہیں اتنی پے دیں، ان کی اتنی ہیلپ کریں، اپنا صدقہ انہیں دیں، تاکہ آپ کا تو صدقہ ہو جائے گا لیکن ان کی بہت بڑی مدد ہو جائے گی. اگر کسی کو آپ ایک وقت کا کھانا کھلاتے ہیں، بلیو می بہت بڑی بات ہے. آپ لوگ یقین کریں ان کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کے رزق میں کتنی برکت ہوگی. رزق میں برکت کے لیے آپ نے ہمیشہ سورۃ الکوثر جب آپ کھانا بنا رہے ہیں، اب جیسے میں قورمہ بنا رہی تھی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ کم نہ ہو جائے. تو قورمہ بنانے کے بعد جب میں سب کو سرو کرنے لگی تو میں نے انا اعطیناک الکوثر پوری سورت 2-3 بار پڑھ کے اس پہ پھونک کے سب کو سرو کیا. یقین کریں بالکل ایٹ لاسٹ سرونگ تک بھی وہ قورمہ بقایا تھا، اور بہت عزت سے، خوشی سے، آرام سے جو ہے نا ہماری دعوت ہو گئی تھی. تو بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے برکت کے لیے جو ہے نا ضرور سورہ کوثر کو پڑھ کے پھونک دینا. یقین کریں اللہ کی مدد آ جائے گی، آپ کی چیز میں برکت آ جائے گی. آپ جتنے لوگوں کو کھلائیں گے نا تو وہ آپ کے پورے ہو جائیں گے، بلکہ بچ بھی جائے گا. تو آپ کوشش کریں آپ کے رزق میں برکت ہو. اللہ کے نام سے آپ پکائیں، پکاتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں، اینڈ میں پڑھ کے پھونک دیں، آپ کے رزق میں برکت ہوگا. اور کوشش کریں رزق کو ضائع نہ کریں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہم لوگ کیا کہتے ہیں زیادہ بنا لیتے ہیں، فریج میں رکھ دیتے ہیں. اب گرمیاں آ گئی ہیں، فریج جتنی بھی گرمی ہو لیکن فریج میں کیا ہوتا ہے سالن کا ذائقہ، مزہ سب خراب ہو جاتا ہے. کھانے کا مزہ نہیں آتا، ذائقہ بگڑ جائے، کوئی کھاتا نہیں، وہ ڈسٹ بن جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ہمارا تیل بھی ضائع، ہمارے جو لوازمات اس میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ضائع. تو کوشش کریں رزق کو ضائع نہ کریں. اگر آپ کا سالن بچ جاتا ہے اپنے پڑوس میں کسی غریب گھر میں بھیج دیں. یہ حرص نہ کیا کریں کہ دوسرے ٹائم میں کھا لیں گے یا دوسرے دن کھا لیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو ہے نا میرے حساب سے تو فریج میں پڑی گندی ہو جاتی ہے اور میں پھینکنی پڑ جاتی ہے. تو آپ کوشش کریں آپ جو ہے نا اپنے کہتے ہیں نا کہ کھانے کو پھول بنا دیں. اگر وہ دوسرے کے پیٹ میں جائے گا نا تو وہ پھول بن جائے گا، اور وہ ڈسٹ بن میں جائے گا تو وہ تو کچرا بن جائے گا. تو آپ کوشش کریں کہ اپنا جو رزق ہے اس کو پھول بنائیں، اس کو اپنی آخرت کے لیے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو خیر بچا ہوا سالن ہی صحیح لیکن اپنے پڑوس میں بھیج دیا کریں، تاکہ جو ہے نا، یا پھر ایسا اگر آپ کے پاس آلات نہیں ہیں کسی کو دینے والے، میں سمجھ سکتی ہوں اس بات کو. بعض وقت ایسا ہوتا ہے میرا بھی کہ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں اس بندے یا بندی کے لیے بھیج دوں گی، ٹھیک ہے، میرے دل میں خیال آتا ہے تو پھر میرا آگے کا مہینہ کیسے گزرے گا، میں دوسرے وقت کہاں سے بناؤں گی اپنے بچوں کے لیے.
تو اس وقت پھر میں یہ کام کرتی ہوں جو میں ویڈیو میں کر رہی ہوں. قورمے کو میں نے زبردست سا کھٹا کھٹا مسالہ دہی اور ٹماٹر لہسن مرچ بریانی مسالے کا بنا کے قورمہ ڈال دیا. بلیو می اتنے مزے کی بریانی بنی تھی نا. آپ لوگ کبھی یہ نہیں کہ آپ پانی کی طرح آلو گوشت ڈال دیں اور پھر نہیں، پھر اس کی تو بریانی اچھی نہیں بنے گی. لیکن یہ کہ اس کا بھی آپ کچھ نہ کچھ جوس، آپ آلو گوشت میں چاول ڈال کھچڑی بنا سکتی ہیں. آپ آلو گوشت میں روٹی رات کی بچی ہوئی ہے، آپ روٹی کے ٹکڑے کر کے ہلکا سا پانی ہے بھگو کے پانی پھینک دیں اور پھر اس کو جو ہے نا آپ اس سالن میں ڈال کے دم، تو آپ کا وہ پینڈا ٹائپ کا بن جائے گا. بہت مزے کی ہمارے جو ہے نا چیزیں بنائی جاتی ہیں، ہماری دادی نانیاں بناتی تھی جو کہ بچی ہوئی کھانوں سے بنتی تھی. تو کوشش کریں رزق کو ضائع نہ کریں، رزق کی قدر کریں. رزق کہتے ہیں نا وقت کی قدر کریں، ایسے رزق کی بھی قدر کریں. آپ میرے خیال سے اس وقت میں تو رزق ہم پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بن چکا ہے. جن کے پاس رزق ہے، آپ اگر 3 وقت کھانا بھی کھا رہی ہیں تو یقین کریں آپ روز شکرانے کے نفل پڑھا کریں کہ اللہ نے آپ کو اتنا اچھا رکھا ہوا. الحمدللہ میں تو روزانہ پڑھتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گی کہ آپ لوگ روزانہ شکرانے کے نفل کریں. میری بہت ساری بہنوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ بجٹ پلاننگ بتائیں، مینیو پلاننگ بتائیں. اچھا 2-3 ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کے لیے لے کر آؤں گی. یہ تو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو بنائی ہے کم آمدنی میں کس طریقے سے گزارا کی جائے، وہ ٹپس آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں. لیکن جو ہے نا بجٹ پلاننگ بناؤں گی، پھر سے مینیو پلاننگ بھی بناؤں گی. اور انشاءاللہ جو بہنیں اگر ڈائٹ کرنا چاہتی ہیں تو وہ کمنٹ باکس میں آ کے ضرور بتائیے گا. تو انشاءاللہ میرا جو ڈائٹ پلان ہے، جو مینیو ہے ڈائٹ کا، وہ بھی آپ کے ساتھ اپنے پلان کے ساتھ بالکل شیئر کروں گی. اگر آپ لوگ بتائیں گی تو کروں گی، اگر آپ لوگ کا انٹرسٹ ہے تو کروں گی. ٹھیک ہے. تو جناب آئیں آپ لوگوں کو ایک اور ٹپ دیتی چلتی ہوں کہ جب آپ کے پاس تنخواہ آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 100 روپے ہی صحیح، 50 روپے ہی صحیح، پہلی تنخواہ میں سے پہلا اللہ کے نام کا نکال دینا ہے. اور آپ نے باقی تنخواہ جو ہے نا سودا منگوا لیا، کچھ تنخواہ رکھ لی. اب کیا ہوگا کہ آپ نے اللہ کے نام پہ نکال لیا، آپ کی تنخواہ میں آٹومیٹکلی برکت آ گئی. اس کے بعد آپ نے سودا منگا لیا. اب آپ کے 20 سے 25 دن بالکل سکون سے گزریں گے. آپ کے بچے انشاءاللہ کبھی بھوکے نہیں سوئیں گے. ایون کہ آپ کے گھر میں میں کہتی ہوں اگر آٹا بھی پڑا ہوا ہے نا تو آپ بچوں کے لیے آٹا بنائیں، پراٹھے بنا کے چائے بنا دیں یا روٹی بنا کے انہیں ہلکا سا کچھ سالن، کوئی کڑی یا کچھ آلو بھی فرائی کر کے دے دیں. تو میں کہتی ہوں آپ کے بچے پورا مہینہ بھوکے نہیں سوئیں گے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں مرغ مسلم کھاؤں، میں قیمہ منگواؤں، میں گوشت منگواؤں، میں اچھی چیزیں منگواؤں، باہر سے کھاؤں. دوسروں کو دیکھ کے نہ للچائیں، دوسروں کی زندگی میں وہ نہ کریں. دیکھیں اللہ کی بانٹ ہے. ہاں آپ اللہ سے مانگیں، جا نماز ڈالیں، اللہ سے مانگیں. اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، روزانہ آپ عصر سے مغرب کے درمیان بے تحاشا ان گنت درود ابراہیمی پڑھیں. اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو تسبیحاں دے بولیں. آپ بیٹھیں اور جو ہے نا درود ابراہیمی کا ورد کریں. میں نے پتہ سنا ہے، اب اس بات میں مجھے پوری تحقیق تو نہیں، لیکن جو کراچی میں امتیاز جنرل اسٹور ہے، اس میں جو امتیاز ہیں جن کے نام کا اسٹور ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ میمن لوگ ہیں اور یہ بہت غریب ہوا کرتے تھے. کراچی کے غریب، میرے خیال سے کھارا در یا موسلن کے علاقے میں یہ رہتے تھے. تو اس ٹائم کیا تھا، بہت غریبی تھی. ان لوگ کے پر ان کے گھر کی جو عورتیں تھیں نا، ان کی یہ عادت تھی کہ وہ لوگ جو ہے نا روزانہ عصر سے مغرب کے درمیان میں جو ہے نا بات نہیں کرتی تھی، سوتی نہیں تھی، کام نہیں کرتی تھی، صرف اور صرف گھر کے بڑے بچے بیٹھ کے درود ابراہیمی کا ورد کرتے تھے. اور یقین کریں ان کے کیسے دن پھرے کہ آج جو ہے نا پشاور تک پورے پاکستان میں امتیاز جنرل سٹورز کی کتنی چینز ہیں، کتنی شاخیں ہیں، کتنا ماشاءاللہ چلتا ہے. اللہ نے انہیں کتنی عزت دی ہے. تو یہ کہ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ میں نے آپ کو صرف درود شریف کی یہ بتائی ہے، یہ بھی میریکل سٹوریز ہیں جو لوگ شیئر کرتے ہیں. میں نے بھی کسی سے سنی تو آپ لوگوں کو بتا دی کہ آپ لوگ میں بھی موٹیویٹڈ ہو جاؤ اس بات میں. اگر آپ لوگ درود شریف پڑھیں گے دن رات اٹھتے بیٹھتے، یقین کریں اس میں جو درود سلام آپ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجتے ہیں، تو واپسی میں جب فرشتہ جاتا ہے کہ اے نبی، اے پیارے نبی، آپ کی فلاں امتی میں آپ کے لیے درود سلام بھیجا ہے، تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جواب میں یہی کہتے ہیں کہ تم جاؤ اس پر ہی میری سلامتی بھیجو، مطلب اس پر بھی میری سلامتی اور میں بھی اس کے لیے درود سلام بھیجتا ہوں. تو نبی ہمارے پر جب سلامتی بھیجتے ہیں تو وہ سوچیں ہماری زندگی میں اس کے کیسے اثرات مرتب ہوں گے. آپ خود سوچیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارا رزق جو ہوتا ہے نا وہ ہماری کرتوتوں کے ہاتھوں ہی رکا ہوتا ہے. مطلب ہم لوگ کوئی ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں جو ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو کوشش کریں آپ روزانہ نماز کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہا کریں. درود شریف نہیں، وہ تو بالکل آپ نے پڑھنا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، صرف استغفر اللہ بھی آپ پڑھیں نا، میں کہتی ہوں انف ہے. کھانا بنا رہی ہیں، آپ کے منہ میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، استغفار ہونا چاہیے. درود شریف، استغفار سے یقین کریں آپ کی بیماری، آپ کی تکلیف، رزق کی تنگی، پریشانیاں، دکھ
تکلیفیں سب کچھ جاتی رہتی ہیں، اللہ کی رضا آتی رہتی ہے، اور جو ہم نے خود ہی یہ پریشانیاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو تمہارے لیے پریشانی آتی ہے نا اس کے باعث تم خود ہوتے ہو، اور جو آسانی آتی ہے نا وہ اللہ بھیجتا ہے، او کما قول اللہ تعالی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا، میں کوئی ایسی وہ نہیں رکھتی کہ میں آپ کو حدیث سناؤں یا قرآن کی آیتیں سناؤں، لیکن میں صرف آپ کو بتانا چاہتی ہوں جتنا تک میرا علم ہے کہ قرآن میں یہ بات آئی ہے۔ آپ نے اچھائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، پر برائی اللہ کی طرف سے نہیں آتی، برائی آپ کے اپنے ہاتھوں کی خریدی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم بعض اوقات ناسمجھی میں ایسے کام کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر کرم ہم سے ہٹ جاتی ہے، ہمارے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، پریشانیاں، بیماریاں۔ میری پیاری بہنیں جو مجھے لائیو میں کہہ رہی تھیں کہ میں بہت پریشان ہوں، میں محتاج ہوں، مطلب میں بیڈ پر ہوں، میری پیاری بہن آپ بس میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتی رہے، کیونکہ جو ہمارے یونس علیہ السلام جو تھے انہیں مچھلی نے نگل لیا تھا، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں انہیں قیامت تک مچھلی انہیں نہیں نکالتی اپنے منہ سے، الا کہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد نہیں کیا ہوتا۔ انہوں نے ورد کیا تو مچھلی نے بھی انہیں منہ سے اگل کر باہر نکال دیا، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ بھی دکھ تکلیف اور پریشانیوں سے نکلے، آپ کی بیماری ہٹے، تو آپ نے یہ ورد جو ہے نا آپ نے ضرور کرنا ہے۔ چلیں آ جاتی ہوں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینے کے لیے، پھر سے آ جاتی ہوں میں اپنی ٹاپک پر۔ اچھا، بہت ساری بہنیں پریشان ہوتی ہیں اس چیز کو لے کے کہ بچوں کے اسکول کھل گئے ہیں، اب ہم لوگ گھر میں کھانا بنائیں، دوپہر کا ناشتہ، صبح کا، شام کی چائے، یا پھر بچوں کے لنچ کا کیسے ہم مینیج کریں۔ تو میری پیاری بہنوں، اب دیکھیے ہمارے بچے بھی ماڈرن ہو چکے ہیں، انہیں بھی آلو پر کبھی کبھی تو لے جاتے ہیں انڈا واڈا، پر روزانہ بچے بھی چیز لے کے نہیں جاتے۔ کوشش کریں بچوں کو لائٹ سے لائٹ دیں لنچ میں، تاکہ انہیں مطلب اسکول ایسی چیز لے کے جائیں جو ان کے لنچ باکس میں ہو تو وہ خراب بھی نہ ہو، کیونکہ ہمارے پاکستان میں جتنی شدت کی گرمی ہو گئی ہے، تو میں کیا کرتی ہوں کہ بچوں کو میگی وغیرہ سے تو میں بالکل دور ہی رکھتی ہوں۔ میکرونی جو چھوٹے منس میکرونی ملتے ہیں وہ میں منگوا کے رکھ لیتی ہوں، 2 سے 3 کپ چھوٹے میں بھر کے ابال لیتی ہوں، 3 کپ میں میرے 3 لنچ باکس بچوں کے ریڈی ہو جاتے ہیں۔ اسے میں نے بوائل کر لیا، اس کے بعد میں نے ٹھنڈا کر لیا پانی، جو ٹیپ کا پانی ہوتا ہے اسی سے، اس کے بعد اس میں نے 1 چمچ آئل ڈال دیا، 1 چمچ سرکہ ڈال دیا، 1 چمچ بھر کے جو ہے نا مکس میگی مسالہ ملتا ہے وہ ڈال دیا۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے میگی مسالہ تو نو پرابلم، آپ نے جو ہے نا تھوڑی سی لال مرچ، تھوڑی سی کالی مرچ، تھوڑی سی ادرک لام یا چاٹ مسالہ ڈال دینا ہے جس حساب سے مسالہ کو پسند ہے۔ اس میں تھوڑی سی کالی مرچ میں نے ڈال دی، اور چکن پاؤڈر جو ہے نا اس کے ذائقے کو انہینس کرتا ہے۔ یہ چاٹ میں نے ایک تو سادی نکال لی چھوٹی بیٹی کی، کیونکہ وہ مسالہ نہیں کھاتی، اور 2 بڑے بچوں کے لیے جو ہے نا میں نے مکس کر کے مسالے والے میگی کی چاٹ، میگی کہہ رہی ہوں میکرونی کی پاستا چاٹ، جو بچے، کیونکہ بچے فروٹس اور وہ بچوں کو کھلانا بہت مشکل ہے، اس میں نہ فروٹ ایڈ کرتی ہوں نہ سبزیاں، بس نارمل سی یہی جو ہے نا، کیونکہ بھائی آج کل اتنی مہنگے فروٹس ہو رہے ہیں کہ ہم لوگ تو فروٹ بہت ہی کم افورڈ کر پا رہے ہیں۔ شروع میں تو ہم نے کھا لیے ہیں، لیکن ابھی بھی الحمدللہ اللہ ہمیں بہت کھلا رہا ہے، پر یہ کہ ہر وقت انسان فروٹ اور سبزی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، ایسے حالات بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں۔ تو بس کوشش کریں کہ اپنے مہینے کو شروع سے ہی آپ کنٹرول کریں، لاسٹ میں آپ کا سکون کا گزرے گا۔ اللہ کے شکر کو اپنائیں، اللہ کے ذکر کو اپنائیں، آپ کی زندگی میں برکتیں، رحمتیں آئیں گی، آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، ساتھ ساتھ آپ خود بھی ایسے کام کریں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ بریانی کتنی مزے کی لذیذ بن کے تیار ہو چکی تھی، بس آپ انہی ٹپس اور ٹرکس کو لگائیں گے انشاءاللہ تو آپ کی زندگی بہت آسان بن جائے گی۔ اور جس بہن کو ولاگ پسند آیا ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، آپ کے چھوٹے سے سبسکرائب اور لائک اور شیئر سے مجھے بہت بڑی خوشی ملتی ہے۔ تو چلیں لاسٹ میں جو ہے نا کچن کی صفائی بھی رات کو میں کر کے سو گئی تھی، یہ بھی ایک وہ ہیبٹ ہے جس سے ہمارے گھر میں برکت آتی ہے۔ رات کو گندے برتن چھوڑ کر جو عورت سوتی ہے، یقین کریں گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ تو بس آپ کوشش کریں کہ صفائی کو اپنی مینٹین کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔